يا أيها الذين آمنوا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے مال اور اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ گزشتہ دروس میں میں نے آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے، کن چیزوں کو خرچ کرنا۔ تو اس سے مراد ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ہر وہ اللہ کا فضل جو آپ کو ملا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی شفاعت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء، انبیاء، صلحاء، حفاظ، حجاج شفاعت کریں گے، اور علماء کے بارے میں تو یہاں تک کہا جائے گا کہ تم جسے کہو گے اسے ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن یہ ایک رخ ہے تصویر کا۔ دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں 3 افراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایک شخص سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں دیں، تو نے اس کے شکرانے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرا دین سیکھا، میں دین کا عالم بنا، میں نے لوگوں کو خوب دین پہنچایا، دین سکھایا، دین پڑھایا، دین بتایا۔ یا اللہ یہ سارے کام میرے ہیں، یہ نمازی میرے ہیں، یہ عبادت گزار میرے ہیں، میں نے ان کو سمجھایا تو یہ نیک بنے، عابد و زاہد بنے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نے یہ کام اس لیے تو نہیں کیا کہ لوگ میری طرف آئیں، نیک بنے، اعمال صالحہ کے عادی بنے، تو نے یہ کام تو اس لیے کیا لوگ تجھے عالم کہیں، تو لوگ تجھے نیک کہیں، متقی و پرہیزگار کہیں، تو جا جن کے لیے عمل کرتا تھا انہی سے بدلہ لے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہی معاملہ قاری کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ شہید کے ساتھ ہوگا۔ اب غور طرف معاملہ یہ ہے کہ جب عالم دین، کتنا بڑا سانحہ تھا یہ کہ کسی عالم کا چلا جانا۔ میں اس کو اور آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آرمی کا کوئی بندہ اللہ نہ کرے اگر چلا جائے یا مار دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں آرمی کتنی زیادہ حرکت میں آتی ہے، کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس بندے پر انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کی ہوئی ہے، اس پہ محنت اتنی ہے، اس کی ٹریننگ ہے، پیسے ہیں، مال ہے، سب کچھ کیا، ایک بندہ تیار ہوا اس کو مار دیا گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا دین سیکھنا کوئی آسان کام نہیں، یہ راتوں کی محنت، برسوں کی مشقت، تندہی، دل و دماغ کا لگانا، اپنے سارے معمولات زندگی کو ترک کر کے دین حاصل کرنا۔ اب جب اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بندہ عالم بنے اور یوں دن دہاڑے مار دیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، عالم کی موت اسلام میں ایسا رکھنا ہے، یعنی عالم کے انتقال سے اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت تک اس خلے کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس جگہ کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جانب تو علماء کی یہ شان اور اتنی محنت ہے، اور دوسری جانب رب کی بارگاہ میں آنے والے کو یوں گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے اعمال کو ریاکاری کے ذریعے برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو دکھلاوے کے ذریعے برباد نہ کرو۔ تو جہاں اس ریاکاری کی وجہ کر ایک عالم جہنم میں ڈال دیا جائے، ایک قاری جہنم میں پھینک دیا جائے، اللہ کی راہ میں اپنا خون بہانے والا ایک شہید جہنم میں پھینک دیا جائے، ہما اور شما کی کیا اوقات ہے۔ ہمارے ہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ ویسے ہی کم ہے۔ کل میں نے گفتگو کی حج اور عمرہ کے حوالے سے کہ جس نے 10 حج کیے ہیں وہ 11واں بھی کرنے جا رہا ہے، اس کے پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، اس کا ہو رہے ہیں۔ کیا ان پیسوں کو اگر ہم اپنے پڑوسی کو دے دیں تو ثواب نہیں ملے گا؟ اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں جو قرضوں میں ڈوب کر خودکشی کرنے جا رہا ہے،
وہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں، وہ جس کے ہاں رمضان کے مہینے میں بھی سحر و افطار کا اہتمام اور انتظام نہیں، وہ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے بھکاری ملتے تھے، اب ان کو کچھ پیسے دینا تو وہ منع کر دے۔ میں پیشہ ور بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میں ان کو دینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ عام حالات میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو 10-20 روپے دے تو انکار کر دیتے تھے، اور اب سیدھا کوئی غریب ملتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے کچھ بھی نہ دو، روٹیاں دلا دو، صرف مجھے 2 روٹیاں تندور سے جا کر کے دلا دو۔ اس طرح کے فاقے اور غربت کی حالت میں جو بندہ کئی حج کرنے کے بعد بھی حج کرنے جا رہا ہے، کیا کہا جائے کہ اس کا جو اللہ کی بارگاہ سے تعلق ہے اور جو اللہ کی بارگاہ کا تقدر جس سینے میں نہیں ہے، پھر وہ صلاح الدین ایوبی کی بات کیسے کرے گا؟ امت کا در جس کے سینے میں نہیں ہے، وہ حضور سے محبت کی بات وہ کہے گا کہ میں حضور کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، حضور کے غم میں تمہارا جگر پارا پارا ہو گیا۔ اور وہ محبوب جو امتی کے پیر میں کانٹا چبھنے پر بھی درد محسوس کرے، اس محبوب کا غلام بھوک سے بلک رہا ہے، تمہارے قلب پر اثر تک نہ ہوا، ماتھے پہ شکن تک نہ آیا۔ یہ رمضان کے مہینے میں اس لیے چلے گئے کہ لوگ آئیں گے اور سوال کریں گے اور لوگ کہیں گے یار پیسے دو کو، فلاں مجبوری ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ پھر اگر کوئی ایسے کرے کہ دکھلاوے کے لیے اعمال کرتا ہے تو سنیے، رب کریم فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر، اس پہ مٹی جم گئی، جب بارش ہوئی پوری مٹی بہہ گئی۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے بھائی کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، یار بڑا نیک آدمی ہے بھائی، بڑا متقی ہے، اس کے تو سال میں 4 چکر مدینے پاک کے لگ جاتے ہیں بھائی، اس کا بلاوا ایسے آ رہا ہے، یہ تو حج ہر سال کرتا ہے، یہ حضرت صاحب ماشاءاللہ 50 حج کر چکے ہیں، 51 کرنے جا رہے ہیں، اتنے نیک آدمی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اس عمل پہ اجر نہیں ملے گا، یہ بندہ وہ ہے جو اپنے محلے میں ہر مہینے 10 بندوں کو راشن دیتا ہے۔ کہا کیسے پتا آپ کو؟ کہا تصویر دیکھ لو، سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں، یہ بندہ جب کسی کو راشن دیتا ہے تصویر بنا کے اپلوڈ کرتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو یوں دکھلاوا کر کے ضائع مت کرو، یوں ریا کر کے ضائع نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے نزدیک یہ ہوگا کہ بہت سارے اعمال ہیں، بڑی نیک کام ہیں، بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش برسی سب دھل گیا۔ قیامت کے دن جب یہ بہت نیک اعمال کا زوم رکھنے والا اور لوگوں کی نظر میں بڑا نیک اور پارسا دکھنے والا جب آئے گا، اللہ رب العالمین اس کے سارے عمل کو یہ کہہ کے اکارت فرما دے گا میرا اعلان پہلے ہو چکا تھا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو نے یہ عمل میرے لیے تو کیا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ تصویریں اپلوڈ کرنا، غریبوں کی مدد کر کے ان کے ساتھ سیلفیاں لینا، ان کی غربت کا مذاق اڑانا اور اپنے خواہش اور نفس کے لیے اعمال کرنا، قیامت کے دن یہ سارے عمل جب ایک عالم کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد کی جا سکتی ہیں، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کے مقابلے میں میزان عمل پر رکھی جائے گی، اور علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون پر غالب آ جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا اس کے خون کی حرمت کتنی، لیکن اس کے باوجود شہید کے خون سے زیادہ عالم کے قلم کی سیاہی بھاری ہو جائے گی۔ اور یہ میں مسئلہ عرض کر دوں، فقہی مسئلہ، کہ بدن سے نکلنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، لیکن شہید کے بدن سے نکلنے والا جو خون ہے جب تک وہ شہید کے بدن پر ہے پاک ہے، جب تک کپڑے پر ہے بدن پر ہے پاک ہے۔ ہاں ہمارے ہاتھ میں لگ گیا تو ناپاک ہو گیا، لیکن جب تک وہ شہید کے بدن پر ہے پاک ہے۔ میں حرمت بتا رہا ہوں، اس شہید کے خون کی حرمت اتنی ہے، لیکن پھر بھی علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن اس شہید کے خون پر غالب آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس عالم کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر وہ ریا کے لیے عمل کرنے والے کس کھاتے میں؟ اس لیے خدا را عمل کیجیے، رب کے لیے کیجیے، اللہ کو منانے کے لیے کیجیے۔ حرمین جا رہے ہیں، پڑوسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی گھر ادارے غریب کی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھیے، اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج کا دن جس ہستی سے منسوب ہے وہ میری اور آپ کی عظیم اور یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کی عظیم ہستی کہ جن کی محبت ایمان کا مدار ہے، جن سرکار اعلیٰ حضرت فتح رضوی شریف میں لکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کا نام فاطمہ ہے ہی اسی لیے کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اللہ نے اس کو جہنم سے نجات دے دی۔ آج الحمدللہ حضور ماں شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔
ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کیجیے. کون شہزادی کونین جن کی دادی اور جن کی نانی کا ذکر تو میں نے کیا تھا, اور میں اب ان کی بہنوں کا اگر ذکر کروں, رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا, آپ کی شہزادیوں کا, میرے محبوب کی بیٹیوں کا ذکر کروں تو آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. ان سے بڑی حضور کی 3 بیٹیاں مزید ہیں, جناب زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, اور جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے ایمان کا مدار ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے اور مجھے جواب دیجئے, پیارے آقا علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا, یہ نیکیاں برباد نہیں ہوں گی. کوئی کہا فجر میں صبح یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں بلوا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو لکھا رہا اللہ کی بارگاہ کہ ماں شہزادی کونین کا ذکر کرنے والے ان کا ذکر نہیں, ان کی بہنوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ماں شہزادی کونین کی کتنی بہنیں ہیں؟ 4 بہنیں. بڑی کا نام زینب, ان سے چھوٹی کا نام رقیہ, ان سے چھوٹی کا نام ام کلثوم, اور ان سے چھوٹی کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور خوبصورت بات یہ ہے, یہ چاروں شہزادیاں سرکار کی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی چاروں کی ولادت ہوتی ہے, اور ان چاروں شہزادیوں میں سے 3 کا نکاح سرکار کی ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا ہے. جناب زینب کا نکاح ابو العاص سے, جناب رقیہ کا نکاح عتبہ ابو لہب کے بیٹے سے, اور جناب ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا. لیکن پھر اس نے جب تبت یدا نازل ہوئی تو اس کے دونوں بیٹوں نے جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم کو طلاق دے دی, اور پھر ان دونوں شہزادیوں کا نکاح ہجرت مدینہ کے بعد سرکار نے پہلے جناب رقیہ کا نکاح جناب عثمان غنی سے کیا. جناب رقیہ کا وصال بدر کے دن ہوا تو سرکار نے ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا, اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر ساری عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جناب عثمان غنی کی شان بھی ہے اور آپ کا مقام بھی ہے. سرکار کی 4 شہزادیاں اور چھوٹی شہزادی کا نکاح جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ان بزرگوں کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کیجیے جنہوں نے اب تک یہ سارے ثواب نہیں کیے. یہاں سے گھر جاتے ہوئے 1 بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص, اب آخر درود پاک پڑھیں. پروردگار جو پڑھا قبول کر لے. ماں شہزادی کونین کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں ہمارے گھروں پر بھی ہوں گی, ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی, اور اللہ رب العالمین اس کا فیضان عطا فرمائے گا. وقت ہو گیا, لیکن ایک بات شہزادی کونین کے حوالے سے مجھے دیکھنے والی میرے گھروں کی خواتین بھی ہوتی ہیں, ان کی نصیحت کے لیے خوبصورت بات جو کل میرے مطالعے میں آئی, میں نے سوچا کہ آج آپ سے ذکر کروں. شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شوہر نامدار مولا کائنات کے ساتھ بیٹھی ہیں, تو مولا نے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ کیا دل کر رہا ہے, کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو جناب مولا مرتضیٰ نے فرمایا نہیں فاطمہ مجھے لگتا ہے تمہارا کچھ دل کر رہا ہے, بتاؤ کیا دل کر رہا. کہ لیکن جناب فاطمہ الزہرا کہنے لگی مجھے بابا نے منع کیا ہے کہ شوہر سے فرمائش نہیں کرتے. اللہ اکبر, شوہر سے فرمائش نہیں کرتے, منع کیا ہے. کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی شوہر سے فرمائش کرو, اور اس کے پاس فرمائش پورے کرنے کی اس وقت وہ حیثیت نہ ہو یا وہ کر نہ سکے, تو کہا پھر وہ شوہر کا دل رنجیدہ ہوگا, اور ایک بیوی کو روا نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل کو رنجیدہ کرے, اپنے شوہر کو غمزدہ کرے, اپنے شوہر کو تکلیف مبتلا کرے. مولا مرتضیٰ نے مسکرا کر کہا فاطمہ لیکن آج میں اس بات کی سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ جو تم کہو گی وہ پورا کروں گا, تم بتاؤ کیا فرمائش ہے. تو بہت پوچھنے پر جناب ماں شہزادی کونین نے جناب مولا مرتضیٰ سے کہا علی میرا انار کھانے کو دل کر رہا. تو پھر مولا مرتضیٰ نے جناب شہزادی کونین کو انار لا کر کی, جہاں پر یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے, عید کے مہینے میں دوسروں کو دیکھ کے, آس پڑوس والوں کو دیکھ کر, وہ بیچارہ محدود آمدنی کے ساتھ گھر کے گزر اوقات کرنے والے کو پریشان کرنا, بھئی وہ فلاں بھی تو کرتا ہے, فلاں بھی تو کرتا ہے, فلاں بھی تو کرتا ہے. یہ بیچارہ یا تو حلال کمائے گا تو گزر اوقات نہیں کر پا رہا, یا پھر حرام کی طرف جائے گا تو پھر آپ کی وجہ کر حرام کا مرتکب ہوگا. شہزادی کونین کی زندگی بہترین نمونہ ہماری بہنوں کے لیے ہے, وہیں ہمارے مردوں کے لیے بھی جو شوہر ہیں ان کے لیے بھی بہترین راہ ہدایت ہے کہ مولا مرتضیٰ کا عمل دیکھیے, اپنی اہلیہ سے پوچھے بتاؤ کیا دل کر رہا ہے, بتاؤ آج کیا کھانا ہے. یقیناً اپنی بیوی سے دلجوئی کے لیے یہ پوچھنا, اس کے ساتھ محبت والا برتاؤ کرنا, یہ بھی ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے, یہ بھی ان کی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ.